الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس بل پر جو پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے لیے جس پر کام کیا جا رہا ہے یا جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ بل کے چند نکات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بل کا متن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتے۔ 18 سال سے پہلے کوئی بھی بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا یا اپنا جو اس کا مذہب ہے وہ چینج نہیں کر سکتا 18 سال سے پہلے۔ اور 18 سال کے بعد بھی جس نے اسلام قبول کرنا ہوگا یا جس نے اسلام میں آنا ہوگا وہ جوڈیشل جج جو ہے اس کے پاس آئے گا، اس کو بتائے گا، اور وہ جج صاحب جو ہیں اس کو 90 دن کا ٹائم دیں گے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سمجھ لے، پھر اس کا اسلام جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ دوسرا، دعوت دینے والے کو یا چھوٹے بچوں کو بل کے مطابق اکسانے والے یا ان کو دعوت دینے والے یا ان کو فورس کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یعنی 5 سال سے 10 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے بل پارلیمنٹ میں پیش ہوں، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو ملک جو ہے وہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، جس ملک کو بنانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی جاتی تھی، جمعہ کی نماز میں رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر یہ مانگا جاتا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں خطہ عطا کر، ہم تیرا قانون ادھر نافذ کریں گے۔ تو جب اس طرح کے بل جو پیش ہوتے ہیں یا فیملی پروٹیکشن کی آڑ میں جیسے بل پیش کیے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ فیملیز کو برباد کرنے کے لیے وہ بل ہیں، تو پھر سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اسلامی کنٹری میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں ہوں، اس طرح کے بل ہوں۔ اس بل کا کیا مقصد ہے؟ اس بل کا یہ مقصد ہے صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مغرب میں ان سیاستدانوں کے یا ان اداروں کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کو خوش کرنا۔ ادروائز آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر فرما دیا ہوا ہے، وہ آیت کھلی بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہوئی ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح طور پر علیحدہ کر دی گئی ہیں، یعنی دونوں راہوں کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے اور یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی اور یہ جہنم میں لے جائے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اس کی اطاعت ہے اور یہ شیطان کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہوا ہے کہ یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تب اتری تھی جب مدینہ میں اسلام زیادہ پھیلنا شروع ہوا، تو کچھ لوگوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ نامسلم تھے، اور جو رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یا پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی زور زبردستی یا ان کو فورس کر کے تو جو ہے مجبور کر کے اسلام قبول کرنے پر ان کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یعنی آپ کسی کو بھی زور زبردستی یا اس کو فورس کر کے، اس کو دبا کے، ڈرا کر، دھمکا کر اسلام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں بتا دی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جو بندہ، اس نے ایسی گرہ تھام لی، ایسا کڑا تھام لیا جس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہوا ہے۔ اب اس لیے یا اس وقت یا ان حالات میں ان جیسے بل پارلیمنٹ میں پیش کرنا یا ان پر ڈسکس کرنا کتنی یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اگر میں کہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا مغرب میں بیٹھے ہوئے آپ کے وہ جو آقا ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا کریں یا کوئی ایسا بل لائیں، تو خدا کے لیے ان کے آگے یہ آیت رکھیں قرآن حکیم کی کہ دیکھیں جی، اسلام کو ڈیفینڈ کریں،
اسلام کو آپ اسلام کے لیے کام کریں، یہ نہیں کہ اسلام کے خلاف کام کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کریں۔ ان کے سامنے اب یہ آیت رکھیں قرآن حکیم کی کہ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے فرما دیا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو زبردستی یا اس کو ڈرا دھمکا کر یہ کہتا ہے یا کوئی لالچ دے کر کہ تم اسلام قبول کر لو، تو اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کے خلاف کاروائی کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تو پہلے ہی موجود ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کرے گا کہ کسی کو زبردستی اسلام کے لیے مجبور کرے گا تو وہ اللہ کے احکام کے خلاف کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ اور جو بندہ، جو کوئی بھی مولوی ہو، کوئی امام مسجد ہو، کوئی دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا، اگر کسی کو زبردستی یہ کہتا ہے کہ تم اسلام میں آ جاؤ، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس فرد کے خلاف کاروائی ہو، نہ کہ پورے اسلام کو اس طرح آپ سوالیہ نشان بنا دیں یا اس پر سوال اٹھنے شروع ہوں کہ اسلام میں جی زبردستی ہے، زور زبردستی کر کے اسلام میں لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ آپ کیا ویسٹرن دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندو، جو قرآن کی صحیح تعلیمات ہیں وہ پیش کرو۔ پارلیمنٹ میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی دہریے قسم کے لوگ، ویسے تو اکثریت ادھر دہریے قسم کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہی ہیں، اگر یہ دہریے دین سے بیزار نہ ہوں تو اس طرح کے بل ادھر پارلیمنٹ میں پیش ہوں یا ایسی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں، یہ وہ دہریے قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور جو کرتے ہیں، جو ادھر 2 4 5 ملا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دنیاوی فائدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دین کے لیے بیٹھے ہوں تو پھر وہ قرآن کو پیش کریں ان کے سامنے کہ یہ دیکھیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح حکم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے بل پیش کرنے کی یا بل منظور کرنے کی۔ اور اگر کوئی ایک فرد ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ اگر جس کے ساتھ ہوتا ہے، تھانے موجود ہیں، کورٹس موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ادھر چلا جائے، جا کے کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے یا فلاں مولوی ہے میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ اگر کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے تو وہ جائے، سب آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ عدالتیں آزاد ہیں، تو عدالتوں کے پاس وہ جائے، جا کر اس بندے کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے بل پاس کرنا صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، اگر اسی طرح کی روشیں رہیں، اسی طرح کے کام ہوتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بھی کوئی ایسی تحریک چلے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرے گی، اور تم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ جو بھی بندہ، جو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی بھی پوزیشن میں ہے، کسی بھی عہدے پہ ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کا پروپیگنڈا جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برباد کرے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے تو اپنا دین ساری دنیا میں کرنا ہی کرنا ہے، جو اس کی زد میں آئیں گے ان کے سر کچل دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کوئی بھی گھر قیامت سے پہلے ایسا نہیں ہوگا، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی، کوئی غار ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اس طرح کے بل جو ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ اس روش سے باز آ جائیں، اور بجائے مغرب میں بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کو، جن کی غلامی کے پٹے ابھی تک ان کے گلوں سے نہیں اترے، ان کو چاہیے کہ ان کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی اختیار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ان کو مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے، دنیا کو، کافروں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے مالک حقیقی کو، اپنے خالق کو خوش کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو اجاگر کیا جائے،
میں اس میں مولوی حضرات جو ہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا بہت زیادہ قصور سمجھتا ہوں، کیونکہ مولویوں کی یا فرقوں کی جو گروہ بنے ہوئے ہیں ان کی ان روش کی وجہ سے یہ چند لوگ جو ہیں یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کتنے ہیں 20 50 100 200 500 ہوگا جو پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ یہاں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر 22 کروڑ عوام ہے اور وہ بھی مسلمان، تو اس کو 400-500 لوگوں نے یرغمال بنایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت ہی اللہ معاف کرے اس وقت خراب ہیں، بد ہیں، جس کی بدولت جن کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جیسے دہریے اور اسلام سے بزار لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں ان علماء حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ جو مولوی حضرات ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں، خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ فرقہ بازی سے باز آ جائیں، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہوا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا، اس سے باز آ جائیں، ایک قرآن پر متحد ہو کر ان جیسے چند لوگوں کا راستہ روکیں، ان کے منہ پر یہ علمی بنیادوں پر ان کے منہ پر ایسے ایسے تمانچے ماریں کہ یہ اپنے منہ چھپاتے پھریں، اور کبھی ان کو جرأت نہ ہو کہ قرآن حکیم کے جو فیصلے ہیں، قرآن حکیم کے جو کام ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کر سکیں یا ان کے خلاف یہ کوئی ایسا بل پیش کر سکیں۔ اس لیے امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین سیکھیں، اور یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ علماء حضرات ہیں، خدا را اپنی جو آپ کی ذاتی انا ہے، ہر مسلک نے جو اپنی ذاتی انا یا اپنے ذاتی دین کو ڈھانچے جو اپنے بنائے ہوئے ہیں، خدا را ان کو چھوڑیں، ان کو مسمار کریں، ایک قرآن کے نیچے جمع ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس کے نیچے جمع ہوں۔ جب ہم متحد ہوں گے تو ان لوگوں کا رستہ تبھی رکے گا، تب ہی یہ لوگ فنا ہوں گے۔ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو یہ ہماری ان روشوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جو ایجنٹ ہیں مغرب کے ادھر بیٹھے ہوئے، یہ اپنے آقاؤں کا جھنڈا ادھر لانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم متحد نہ ہوئے، اور اگر ہم متحد ہوئے تو یہ خود ہی برباد اور فنا ہو جائیں گے، کیونکہ جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے کام کے خلاف کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے خلاف کام کیا، اس کی بربادی طے ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے ان کو کوسنے کی بجائے خود کو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، نہیں تو فتنے تو ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہیں، تو ان فتنوں میں ہم بھی بہہ جائیں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی اور ایک قرآن کے نیچے جمع نہ ہوئے۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو ہر بندے کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، ہر گروپ میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ شاید ہماری جو امت ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، علماء حضرات ہیں، شاید ان کے ضمیر جاگیں، شاید ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم اپنی ان روشوں سے باز نہ آئے تو ہمارا حال یہی ہوگا جو یہ 200 400 500 لوگ مل کے ہمارا حال کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیاں جو ہے قرآن حکیم کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسج ضرور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔